السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے عقیدہ نمبر 10 تک پڑھا تھا اور کوشش کی گئی تھی کہ جس قدر آسان انداز میں ہو سکے آپ کو سمجھایا جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم عقیدہ نمبر 11 سے شروع کریں گے۔ اردو عالم کورس کی یہ دوسری ویڈیو ہے، بلکہ تیسری ہے۔ پہلی میں بار شریعت کا ہم نے تعارف کروایا تھا، دوسری میں عقیدہ نمبر 10 تک، اور تیسری میں عقیدہ نمبر 11 سے ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ عقیدہ نمبر 11 وہ حی ہے۔ اللہ پاک کا ایک نام آتا ہے نا، الحی القیوم۔ الحی ایک الگ نام ہے، القیوم ایک الگ نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو حی کا کیا مطلب ہے؟ الحی کا، ٹھیک ہے، وہ حی ہے یعنی خود زندہ ہے۔ الحی کا مطلب ہے وہ جو اپنی شان کی وجہ سے زندہ ہو، اسے کسی اور نے زندہ نہ رکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ خود جو اس کی زندگی ہے وہ اس کی اپنی شان کی وجہ سے ہے، اور باقیوں کی زندگی اس کی اجازت کی وجہ سے، جسے جب چاہے زندہ کر دے اور جسے جب چاہے موت دے دے۔ عقیدہ نمبر 12 وہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ جو بھی چیزیں پاسبل ہیں، جو بھی کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، مطلب ہم سوچ سکتے ہیں، جو بھی ممکن ہے اللہ پاک وہ کر سکتا ہے، اس پر قادر ہے۔ کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ جو چیزیں بھی ممکن ہیں اس کی قدرت سے باہر نہیں ہیں۔ عقیدہ نمبر 13 اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے یا کوئی مزید وضاحت چاہتے ہو تو آپ واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 0314 20 89 619 0314 20 89 619۔ کسی شرعی مسئلے کی وضاحت چاہیے ہو یا آپ آن لائن علم دین سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ باہر کے کنٹریز سے ہیں، انگلش میں آپ علم دین سیکھنا چاہتے ہیں، انگلش میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو آفر کی جائے گی، اپرچونٹی مہیا کی جائے گی۔ عقیدہ نمبر 12 یہ پڑھ لیا ہم نے۔ عقیدہ نمبر 13 جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو۔ جو چیزیں محال ہے نا، امپاسبل، اللہ پاک کی قدرت اسے شامل ہو، اللہ پاک اس سے پاک ہے۔ مطلب اللہ کی شان بہت پاک ہے، وہ ایسی چیزوں سے اس کی شان پاک ہے کہ جو چیزیں جن کے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو مذاق بن جائے گا، جیسے کوئی چیز ایک ہی وقت میں ایک چیز ہو بھی نہ بھی ہو، یا کوئی کہے کہ اللہ پاک کیا، کوئی کہے نعوذ باللہ اللہ پاک کیا اپنے آپ کو ختم کر سکتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ چیز محال ہے اور امپاسبل ہے کہ اللہ پاک ختم ہو کبھی بھی، یا اس کو کبھی موت آئے۔ اللہ پاک کو نہ کبھی موت آتی ہے، نہ اسے کبھی نیند آتی ہے، نہ اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ عز و جل کی زندگی بھی پاک ہے، اس کی تمام صفات پاک ہیں، تو اس طرح اللہ پاک کی قدرت اس کی اپنی ذات کو ختم کرنے پر اس کی قدرت شامل نہیں مانی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا، محال اسے کہتے ہیں نا جو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کہیں کہ مقدور ہے یعنی اللہ پاک کی قدرت میں ہے وہ، تو پھر پاسبل ماننا پڑے گا، یعنی اللہ اسے کر سکتا ہے، وہ پاسبل ہے، تو اب وہ محال نہ رہا۔ تو جو چیزیں پہلے امپاسبل تھیں ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ پاسبل ہو جائے۔ خاص کر اللہ کی ذات کے بارے میں تو یہ چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی کہ اللہ پاک کی ذات میں کوئی عیب آ سکے۔ اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے، یعنی اب دیکھیں اس کو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ خدا صرف ایک ہے، دوسرا کوئی خدا بن نہیں سکتا، امپاسبل ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہو نہیں سکتا۔ تو اگر اس کو یہ کہا جائے، اگر یہ زیر قدرت ہو، یعنی دوسرا خدا کوئی بنا دینا، اگر ہم کہیں کہ یہ اللہ کی قدرت میں شامل ہے تو پھر یہ ممکن ہو جائے گا۔ تو جب ممکن ہوگا تو اب امپاسبل نہ رہا، جبکہ ہم نے کہا تھا کہ دوسرا خدا امپاسبل ہے، کوئی اور خدا نہیں بن سکتا، اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ یہ تھوڑا مشکل مسئلہ ہے، یہ عام لوگوں کو اگر میں سمجھانا چاہوں، آپ صرف اتنا سمجھ لیں، ویسے تو یہ علماء کرام کی بڑی باریک بحثوں کا یہ نتیجہ ہے یہ مسئلہ۔ اس کو میں عوام کے لیے سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں یوں کہوں گا، آپ اس میں باریکی میں نہیں جائیں، آپ صرف اتنا سمجھیں کہ اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں آ سکتا، اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے، نہ اس کی ذات کبھی ختم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک باقی اپنے سوا اپنی ذات کے علاوہ جو چاہے اللہ پاک وہ کر سکتا ہے، جو بھی اس کی قدرت میں شامل ہے، لیکن اس کی ذات میں کوئی عیب والی چیز کبھی نہیں آ سکتی۔ تو اس کو عقیدہ نمبر 13 کو فی الحال آپ چھوڑ دیں، میں نے آسان لفظوں میں جو سمجھایا اس کو ذہن میں رکھیں، اور باقی اگر وضاحت کسی کو مزید چاہیے ہو، تھوڑی سی ڈیبیٹ ہوگی، تھوڑی باریکیوں میں جانا پڑے گا، تو آپ واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ باریک ڈیبیٹ کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا جائے گا، کیونکہ اس میں عالم کورس کے تحت کچھ باریکیاں پڑھائی جاتی ہیں، ان سے پھر یہ مسئلے صحیح طرح سے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ علماء کی بحث ہے یہ، ٹھیک ہے۔
تو چلیں ہم اگلے عقیدے کی طرف بڑھتے ہیں. فی الحال عوام کے لیے تو اتنا ضروری ہے کہ اللہ پاک کے لیے جو واضح واضح چیزیں ہیں ان کو ہم اپنے عقیدے میں رکھیں. عقیدہ نمبر 14، ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے. اب یہ اصل میں اردو ہے پرانی والی، تھوڑی مشکل ہے، اس کو میں آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہر مقدور وہ چیز ہے جو اللہ کی قدرت میں ہو، جو اللہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو چیزیں اللہ کر سکتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ موجود بھی ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو. یعنی جو چیزیں اللہ پاک کی قدرت میں ہیں نا، مقدور ہیں اللہ پاک کے لیے، لازمی نہیں کہ وہ ہو بھی جائے. جیسے کہ لاکھوں جنتیں بنانا اللہ پاک کے لیے ممکن ہے، لیکن اللہ پاک نے ایک جنت بنائی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک چاہے تو ہر جگہ لاکھوں جنتیں بنا دے، تو لیکن اللہ پاک کی قدرت میں تو ہے، لیکن لازمی نہیں کہ لاکھوں جنتیں ابھی موجود بھی ہو جائیں. تو اللہ پاک جب چاہے تو موجود ہوں گی، اللہ کے چاہے بغیر موجود نہیں ہوں گی. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نہ چاہے تو کبھی بھی موجود نہ ہو. تو اس عقیدے کا مطلب یہ ہے. عقیدہ نمبر 15، وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے. جامع کہتے ہیں یعنی موصوف ہے، اس کے اندر یہ صفتیں موجود ہیں. ہر کمال اور خوبی یعنی جو بھی اچھائیاں ہیں وہ اللہ پاک کے اندر موجود ہیں، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب ہو یا نقصان ہو اللہ پاک اس سے پاک ہے. اللہ پاک اچھائیاں اس میں ہیں اور برائیوں سے پاک ہے. یعنی عیب و نقصان اس میں ہونا محال ہے، امپاسبل ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا. بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان، یعنی کوئی باتیں ایسی ہیں جو فضول ہیں، نہ ان میں کوئی کمال ہے نہ کوئی برائی ہو، تو اللہ پاک ان سے بھی پاک ہے، کیونکہ اللہ کے اندر صرف اچھی چیزیں ہی ہیں، اچھی بات. وہ بھی اس کے لیے محال ہے جو چیز فالتو ہو، فضول ہو، جس میں کوئی اچھائی نہ ہو. مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ. اب یہ جو چیزیں ہیں نا، جھوٹ بولنا، دغا دینا، خیانت کرنا، ظلم کرنا، جہالت ہونا یا بے حیائی وغیرہ، یہ سب برائیاں ہیں. اور اسی طرح کی جتنی بھی برائیاں انسانی دماغ میں آ سکتے ہیں، نہ بھی آئیں، لیکن وہ چیزیں برائیاں ہیں، تو اللہ پاک کے لیے یہ سوچنا بھی غلط ہے، اور اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ، اور یہ کہنا ہے کہ جھوٹ پر قدرت ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک کو جھوٹ پر قدرت ہے، اور کہتا ہے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، تو اگر کوئی کہتا ہے اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ بھی بہت غلط بات ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے لیے جو چیز پاسبل ہی نہیں ہے اللہ پاک وہ نہیں کرتا. محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا، یعنی اگر کوئی کہتا ہے اللہ پاک نعوذ باللہ کوئی غلط کام کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، تو یہ اللہ پاک کے اندر ایک عیب بتانا ہوتا ہے. ایسا ہم کبھی بھی عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے کہہ رہے ہیں بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے. ظاہری بات ہے جو کہے گا کہ اللہ پاک کے اندر یہ عیب ہو سکتا ہے تو وہ خدا کو خدا ہی کا مان رہا ہے. عام طور پہ ہندوؤں کو دیکھا گیا اپنے جسے بھگوان کہتے ہیں اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا عیب بنائے کھڑے ہوتے ہیں. جیسے کچھ بھگوان بنائے لیکن ان کی ہاتھی جیسی شکل بنا دی، کسی کو بندر جیسی شکل بنا دی. تو ایک انگریز نے ایک دفعہ کہا کہ یار ان لوگوں کی اگر شکلیں خوبصورت بنا دیتے تو اچھا تھا، ان کو خدا تو مانتے ہو تم لوگ. اینی ویز ہمارا یہ کام نہیں ہے، بت تو خدا ہوتے بھی نہیں ہیں. خود ہندو مذہب میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ خدا کی کوئی مورتیاں وغیرہ بنانا یہ غلط ہے، خدا صرف ایک ہے. خود ہندو مذہب کی وید کتابوں میں یہ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا آپ بیانات سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ، اس میں انہوں نے صاحب بتایا ہے، کتابوں سے ثابت کیا ہے ہندوؤں کی کہ خدا کے کوئی مجسمے یا پتلے نہیں. آگے پڑھتے ہیں. اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی اللہ پاک کو اگر ان چیزوں پہ قدرت نہ مانیں گے جو خرابیاں ہیں تو پھر اللہ پاک کی قدرت کم پڑ جائے گی. ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو ہم کہیں گے کہ باطل محض ہے. بھئی یہ غلط خیال ہے تمہارا، اس میں اللہ پاک کی قدرت کا کیا قصور ہے؟ اللہ پاک کی قدرت تو اچھائیوں پر ہے نا، تو برائیوں پر تو قدرت نہ ہونا، قدرت کا اس سے پاک ہونا یہ زیادہ اچھی بات ہے. نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق کی قدرت کی اس میں صلاحیت ہے. مطلب وہ جو چیز ہے جو عیب ہیں وہ چیزیں بری ہیں نا، اس میں اللہ پاک کی قدرت میں کیا برائی اگر اللہ پاک وہ برائیاں نہیں کرتا تو. ٹھیک ہے، برائیاں ان چیزوں میں، اس لیے اللہ پاک ان سے پاک ہے. بہت مشکل اردو ہے یہ بہار شریعت کی، اور کاش کوئی ان کی جو ہے نا آسان اردو میں ابھی ان عقیدوں کو بیان کر دے. کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، فی الحال ہم چونکہ یہ پوری عالم کورس والی کتاب ہے تو اس لیے جو ہے نا ہم فی الحال اس کی وضاحت کر رہے ہیں.
مزید وضاحت، مزید ڈیبیٹ، کوئی بحث کرنا چاہیں تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 16، اللہ پاک کی اب صفات بیان کی جا رہی ہیں، اللہ پاک کے اندر کیا کیا خوبیاں صفات ہیں۔ نمبر 1 حیات، یعنی اللہ پاک زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 2 قدرت، اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، نہ ہی وہ کہیں پہ عاجز آتا ہے، نہ کبھی تھکتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ نمبر 3 سننا، اللہ پاک سب کچھ سنتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز ہلکی سے ہلکی آواز ہو، چیونٹی کی آواز ہو، بیکٹیریا کی کوئی آواز ہو، ہلکی سے ہلکی، اللہ پاک سب کچھ سنتا ہے۔ نمبر 4 دیکھنا، اللہ پاک سب کچھ دیکھتا ہے، اگرچہ ہم کبھی خورد بین سے بھی نہ دیکھ سکیں، لیکن اللہ پاک وہ ہر وقت ہمیشہ سے دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا۔ نمبر 5 ہے کلام، ٹھیک ہے، یعنی اللہ پاک کلام بھی فرماتا ہے، اپنے نبیوں سے کلام فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے، اور ہم سے بھی کلام کیا ہے، یعنی کتابیں نازل فرما کر ہمیں بھی اپنا حکم فرمایا ہے۔ اگرچہ ہم عام لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ خود اللہ کا کلام نبی کے بتائے بغیر خود اپنے کانوں سے سن سکیں، تو نبی کو پیغام آتا ہے، نبی کے ذریعے ہم تک اللہ کا کلام پہنچتا ہے، جیسے قرآن پاک یا آسمانی کتابیں۔ آگے ہے علم، اللہ پاک کو سب چیزوں کا علم ہے، اس کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں، ہمیشہ جو ہوتا رہا آج تک یا کبھی ہوتا رہے گا، ہمیشہ سے ہمیشہ تک اللہ پاک کو سب چیزوں کا علم ہے۔ آگے ہے ارادہ، اللہ پاک ارادہ فرماتا ہے، جس چیز کا چاہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے صفات ذاتیاں ہیں، یعنی اس کی ذات میں یہ صفات موجود ہیں، لیکن کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں۔ بھائی ابھی جو ہم نے اللہ پاک کی صفتیں گنوائی ہیں کہ سننا، دیکھنا، کلام کرنا، یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو سنتا ہے تو کان ہے اس کے، یہ نہ سمجھیں کہ اس کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، مطلب جیسے ہماری آنکھیں ہوتی ہیں، کوئی سوچ لے اس کی بھی ایسی ہی آنکھیں ہیں، یہ نہیں، یا اس کی کوئی زبان ہے جیسے ہم زبان سے بولتے ہیں، یہ نہیں، اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا ان چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کی شان ہے، جیسے اس کو معلوم ہے، ہمیں اس کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہے کہ اس کی یہ صفتیں ہیں، باقی یہ وہ کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسے بولتا ہے، یہ اللہ بہتر جانے، یہ آج تک کسی کو نہیں پتہ، کیونکہ یہ سب چیزیں تو جسم ہے، کان، آنکھ، زبان، اور اللہ پاک جسم نہیں ہے، ہماری طرح نہیں ہے، وہ ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، جتنی دھیمی آواز ہو، کم سے کم آواز کوئی چیونٹی کی لگا لیں بیکٹیریا کی، اللہ پاک اس کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک چیز جو خورد بین سے بھی محسوس نہیں ہوتی نا، اللہ پاک وہ بھی دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں، یعنی ایسا نہ سمجھے کہ جو چیزیں ہم نے گنوائی ہیں صرف ان کو دیکھتا اور سنتا ہے، جو چیزیں بھی موجود ہیں، بے شک وہ خورد بین سے کبھی نہ دیکھی ہیں جائیں، جو چیزیں بھی موجود ہیں اللہ پاک ان کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا بھی ہے، ٹھیک ہے جی، جس چیز کا بھی وجود ہے، جو چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اللہ پاک اسے سنتا اور دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، آگے ہے عقیدہ نمبر 16 ہو گیا ہمارا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم عقیدہ نمبر 17 سے شروع کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ان کے بارے میں پتہ چلتا رہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ علم دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ اگر آپ کوئی عالم کورس آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، روزانہ کلاسیں لے کر 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، جتنا آپ کو آسانی سے وقت ملتا ہے اپنے مرضی کے ٹائم میں، تو مناسب ماہانہ فیس پر آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ 3 دن یا 1 ہفتے کی پہلے 3 دن کی آزمائشی کلاس ہوگی، ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو اس کے بعد اگر دل مانے تو آپ داخلہ لیجئے، اور چاہیں تو نہ لیں، لیکن علم دین سیکھتے رہیں، علم دین سیکھنا ضروری ہے اور ہمیشہ سیکھتا رہنا چاہیے، اور ہمیں حکم بھی ہے اس کا۔ ویڈیوز کے ذریعے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، اور آن لائن کلاسز کے ذریعے یا کسی باقاعدہ جامعہ میں جا کر بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔